فیصلہ کرنا ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ بچا جا سکے. ایک اور چیز کی بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ مختلف ہاسپٹلس میں آئے دن اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں. ہمیں پورا احساس ہے جو مریض ہیں ان کے تیماردار یا ان کے جو لواحقین ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہمارے فرنٹ لائنر ہیں، جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، ان پر تشدد کیا جائے یا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. تو میں آپ کے فورم سے، میڈیا سے ان سب کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا. جو کچھ دن پہلے سول ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہوا، ایک جنا ہاسپٹل میں واقعہ ہوا، یا کچھ اور جگہوں پہ اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے، تو ہم اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، اور ان پر کیسز بھی کیے جائیں گے اور ان پر ایکشن بھی ہوگا. تو یہ آپ سے آج بات کرنی تھی. اور ایک دو اور ایشوز ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا، تو میں منسٹر ٹرانسپورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس سلسلے میں بریف کریں. اور تمام جو پروونشل گورنمنٹس کے چیف منسٹر صاحبان اور آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب سب اس میں موجود تھے. اور پھر ایک ہی رائے پہ چلنا ہے، جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور ویسے بھی ایک پیج پہ ہوں تو اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کو مؤثر انداز سے اس کو لاگو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا، چیف منسٹر صاحب نے، کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیے اور اس میں بھی کچھ نیگیٹو لسٹ تھی، وہ یہاں بھی اسی طرح لاگو رہے گی. اور ٹائم جو ہے وہ 7 بجے تک کا رکھا، ہمارا 5 بجے تک کا تھا، لیکن جب سب کا متفقہ فیصلہ ہوا شام 7 بجے تک، تو اس کو 7 بجے تک ہی ہم نے یہاں پہ بھی رکھا ہے. اور سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ بند ہوگا، اور صرف ایسنشل سروسز جو ہیں، میڈیکل اسٹور، ہاسپٹلز اور ایسنشل سروسز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنا کام کر سکیں، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بند ہوں گی. تو یہی کل فیصلہ ہوا ہے، اور ہم لوگ، ہماری پوری کوشش ہے کہ جو اس وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لیکن بچنا ہے، اور اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے، الارمنگ سچویشن ہے. دن بدن ان کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پرسنٹیج آ رہی ہے، جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ اب 25% سے زیادہ جو ہے اس میں پازیٹیو آ رہے ہیں. اور ہاسپٹلس میں بھی پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور گریز کیا جائے کہ اس طرح کے اجتماع جہاں پہ ہوں یا دیگر جگہوں پہ جہاں پہ جانا بہت ضروری ہے، اگر وہاں کوئی جا بھی رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں. ہم نے، آپ سب کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر چیف منسٹر صاحب نے 26 فروری سے ہی یہاں پہ ٹاسک فورس بنا دی، جس نے کام شروع کیے. مختلف ماہرین کی رائے تھی، جو یہاں کے بھی تھے لیکن دنیا کے ماہرین کو بھی مد نظر رکھا گیا،
اور اس وقت چیف منسٹر سندھ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پراپر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہو جائے جس کے اچھے اثرات سامنے آتے، کیونکہ یہ وائرس کوئی ہمارا لوکلی وائرس نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے، تو اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ اب ٹائم جو ہے گزر گیا، اب تو اس وائرس پھیل چکا ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جب تک اس کی ویکسین نہیں آ جاتی تو اس لیے سب چیزوں کو بند بھی نہیں رکھا جا سکتا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ مختلف جو ایس او پیز ہیں، ہر جو بھی زندگی کے کہہ لیں شعبہ جات ہیں، سرکاری محکمے ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کو کھولا جائے گا۔ کچھ ابھی بھی نیگیٹو لسٹ میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی کھولا جائے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ گورنمنٹس کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرائیں، لیکن اگر آپ لوگ عمل نہیں کریں گے، عوام عمل نہیں کرے گے، تو یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس چیز سے آپ خود کو بھی بچا رہے ہیں لیکن اپنوں کو بچا رہے ہیں۔ اگر آپ سے سب سے زیادہ جو نقصان آپ کر رہے ہیں اپنوں کا کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں اور اپنوں کا کر رہے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ایک اور چیز کی بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ مختلف ہاسپٹلس میں آئے دن اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیں پورا احساس ہے جو مریض ہیں، ان کے تیماردار یا ان کے جو لواحقین ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہمارے فرنٹ لائنر ہیں، جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، ان پر تشدد کیا جائے یا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے۔ تو میں آپ کے فورم سے، میڈیا سے ان سب کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا، جو کچھ دن پہلے سول ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہوا، ایک جنا ہاسپٹل میں واقعہ ہوا، یا کچھ اور جگہوں پہ اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، اور ان پر کیسز بھی کیے جائیں گے اور ان پر ایکشن بھی ہوگا۔ تو یہ آپ سے آج بات کرنی تھی، اور ایک دو اور ایشوز ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا، تو میں منسٹر ٹرانسپورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس سلسلے میں بریف کریں۔ سر میر صاحب، ویلکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ناصر شاہ صاحب نے ابھی بریف کیا کہ کل این سی سی کی میٹنگ بھی تھی، اور اس میں جس طرح پہلے بھی یہ ڈیسیشن آ چکا ہے کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے مختلف سیکٹرز پہ بہت سے اعتراضات تھے، پر جن میں کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً وہ سیکٹرز آن کیے گئے وتھ ایس او پیز کے ساتھ، اور کل جو ڈیٹیل ڈسکشن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوا، تو آج ٹرانسپورٹرز کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہونے کے بعد ہم نے ایس او پیز تو پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی، لیکن آج میٹنگ کے بعد ہم انشاءاللہ کل صبح سے کراچی میں ٹرانسپورٹ، انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ، جو کراچی شہر کی ٹرانسپورٹ ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ کل سے انشاءاللہ کراچی میں سٹارٹ ہو جائے گی، بشمول آن لائن سروسز کے۔ آن لائن سروسز میں نام نہیں لوں گا، اس میں سب سروسز آ جاتی ہیں۔ آج میٹنگ اس لیے ٹرانسپورٹرز کو سب کو بلایا گیا تھا، اور میٹنگ تفصیلی اس لیے ہوئی کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹ کروانا لازمی ہے،
اور یہ پہلے بھی میوچولی انڈرسٹینڈ ہوا تھا, سب نے اس چیز پہ رائے دی تھی, اور ایس او پیز جو بنائی گئی تھی وہ بھی سارے ٹرانسپورٹرز کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. اور اس کی انڈورسمنٹ یہ سندھ گورنمنٹ کی میں اگر تعریف کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ 7 مئی کی این سی سی کی میٹنگ کے بعد جب اس میں یہ کہا گیا, 7 مئی کے بعد جب یہ کہا گیا, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ چاروں صوبوں کے ریپرزنٹیٹو بیٹھ جائیں اور ایک فل پروف پلان لے آئیں تاکہ ملک میں یکساں ٹرانسپورٹ چلائی جا سکے. لیکن اس کے بعد وہی گفتن شدن برخاستن والی بات ہوئی کہ نہ کسی کو بلایا گیا, نہ کوئی میٹنگ کی گئی, اور 3 دن کے بعد اس نیشنل این سی سی کی میٹنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 صوبوں نے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, 3 صوبوں نے ٹرانسپورٹ آن کر دی. اور اس وقت وہاں پہ ایسوسیشنز کی باتیں کچھ اور آ رہی تھیں, حکومت کی طرف سے کچھ اور آ رہی تھیں, اور یہ بھی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا, آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ وہاں پہ ڈفرنٹ ایس او پیز کی بات کی گئی. ایس او پی الگ ہے, نیشنل ہائی وے پہ ایس او پی الگ ہے, اور اسلام آباد میں اگر فیڈرل کیپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو ایس او پی الگ ہے. لیکن یہاں ہم نے سب ٹرانسپورٹرز کو آن بورڈ لیا, ایس او پی بنائی جس پہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹر حضرات اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دونوں کا فرض یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائیں گے اور امپلیمنٹیشن پہ ویجیلنٹ رہیں گے. یہ فرض ٹرانسپورٹرز کا بھی ہے, اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنینشیل لاسز برداشت کرتے ہوئے یہ 2.5-3 مہینے اس کاز میں سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے. ہم اپنے لوگوں کی جان بچانے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جو ایس او پی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ہم ان پہ کمپلیٹلی عمل درآمد کروائیں گے اور سندھ گورنمنٹ کی ایس او پیز کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, لیکن ایک بار پھر میں اپنی طرف سے, اپنی گورنمنٹ کی طرف سے سارے ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کا, وہ مختلف سیکٹرز سے ہیں, جو کوئی بسز انٹرا سٹی ہیں یا دوسری ایسوسیشنز جو بھی ہیں, ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کاز میں, اس نیشنل کاز میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو پرمیشن دی جا رہی ہے یہ انٹرا سٹی کی ہے, انٹرا سٹی اینڈ آن لائن سروسز, جو صرف کراچی شہر میں یا جیسے حیدرآباد کی انٹرنل جو اندر پاپولیشن میں ان ڈسٹرکٹس میں اندر جو ٹرانسپورٹ رن کرے گی, یہ انٹر سٹی بسز کی پرمیشن ابھی تک نہیں دی گئی, کیونکہ وہ ایک 2 دن پہلے ایک کورٹ میں ایک کیس آیا ہے, اس میں جو ایک شارٹ آرڈر پاس ہوا ہے, اس کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دیکھیں میں کلیئر کر رہا ہوں, میں اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ انٹر سٹی نہیں ہے, انٹر سٹی بھی نہیں ہے, انٹرا سٹیز ہے. انٹرا سٹیز کا مقصد جو ڈسٹرکٹس میں اندر گھومیں گی گاڑیاں, ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں جائیں گی, ود ان سٹی. میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں, شہر کے اندر اندر ڈسٹرکٹ انٹرا ڈسٹرکٹ وہی ہوگا جی. آپ نہیں چانڈے صاحب کو میں سمجھاتا ہوں, وہ ان کی زبان اور ہے. چانڈے صاحب یہ ہے کہ اگر آپ پورے ڈسٹرکٹ کو بولیں یا سٹی کو بولیں تو وہ ایک ہی ہو جائے گا. انٹرا سٹی نام آتا ہے, اگر آپ کو اور کہیں تو میں سندھی میں بھی سمجھا سکتا ہوں, لیکن جو انٹر ڈسٹرکٹ سے کہہ لیں چلے, انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر پروونشل, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی کورٹ میں کوئی ان کو آرگومنٹس جمع کروانے ہیں. ان کو کچھ اگر وہ سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بنائی ہوئی ایس او پیز پہ ان کو کوئی آرگومنٹ ہے تو وہ 15 جون تک جمع کرا سکتے ہیں. اس سے پہلے اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا اس وقت تک. اگر وہ رابطہ کرتے ہیں یا کورٹ سے کوئی اور ڈیسیشن آتا ہے تو پھر اس پہ سوچا جائے گا, اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں, تو ان کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. جواب آپ کا دیتے ہیں. دیکھیں ایک اگر آپ کوشچن سب سے ساتھ کر لیں آخر میں, تو میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں جا نہیں رہا ہوں. آخر میں کر لینا چاندے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائیں ناصر شاہ صاحب نے آج یہ پریس کانفرنس کے لیے سب کو, ہمیں کیبنٹ ممبرز کو بتایا, اور انہوں نے
موقع بھی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور آپ سب صحافی بھائیوں کو بھی جن جن کو کرونا ہوا ہے ان کو بھی میری دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں، اور پورے پاکستان میں جتنے کرونا کے پیشنٹس ہیں اللہ ان کو صحتیاب کر کے تندرست کر کے اپنے گھروں تک پہنچائے۔ میں ابھی آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹاسک فورس انچارج آف ڈسٹرکٹ کشمور وہاں پہ کافی سیریس سچویشن ہے۔ اس وقت تک رپورٹڈ جو کیسز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور کے وہ 90 ہو گئے ہیں، آج کے اس وقت تک ڈیٹ کے 90 کیسز پازیٹیو ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور میں وہ کیسز ان کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہے۔ یہ چیز ہماری ڈسٹرکٹ کشمور میں جو میجورٹی ہے وہ ادھر ہماری ہندو کمیونٹی میں پھیلی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کمیونٹی وہاں ٹریڈ میں کاروبار میں کافی ایکٹیولی وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو وہ اس چیز میں وہاں پہ کافی حد تک ان کو یہ چیز افیکٹ ہوئی ہے، اور کافی میجورٹی میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کشمور میں افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہندو کمیونٹی ہے۔ اس میں ہمارا کندکوٹ تحصیل، ہماری تنگوانی تحصیل اور ہمارا کشمور 3 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ کی، تینوں تحصیلوں میں میجورٹی ہندو کمیونٹی کی ہے، اس کے بعد ہمارے مسلمز ہیں۔ تو ہم سب کو اس وقت ان کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہے، اور اس میں کافی جو ہے کچھ 3-4 کیسز جو ہیں جن سے سیریس نوعیت کے ہوئے ان کی ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جیکوبار ڈسٹرکٹ ایڈجوائننگ ہے، وہاں پہ ٹھل تحصیل میں ادھر بھی کافی کیسز ہوئے ہیں۔ ادھر ہمارے ایم پی اے ڈاکٹر سوراب خان سرکی صاحب، ان کو بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ہے، ان کے بھائی کو اور ان کی فیملی ممبرز کو بھی پازیٹیو ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں، اور ڈاکٹر سوراب سرکی تھوڑا ایسٹمیٹک ہیں تو ان کی تھوڑی سچویشن سیریس بھی ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ٹھل تالکے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس، اور وہاں پہ مجھے جو رپورٹ ہوا ہے ادھر بھی بہت زیادہ کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ ایسے بھی کچھ کیسز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا، اور وہ ابھی تک وہاں پہ فیسلٹی مہیا نہیں ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کٹس ہر ضلع میں پہنچائی ہوئی ہیں، سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیسٹنگ کٹس پہنچ گئی ہیں، اور ڈپٹی کمشنر ساروں کو یہی ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ جو بھی پیشنٹ جن کو سمٹمز آ رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ٹیسٹ کریں۔ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ کل یا پرسوں ایک ویڈیو ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کا 21 سالہ نوجوان بیٹا جو اس کرونا کے وائرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بزرگ لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کی اموات ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور سب کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس پہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ پہ بالکل ہم نے پابندی سے ایس او پی پہ ابائڈ کرنا ہے، ہم نے گھروں میں رہنا ہے، اپنے غیر ضروری کسی مقصد کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ہماری سندھ کی عوام سے، پاکستان کی عوام سے یہی گزارش ہے، بار بار ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا ہے، سی ایم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو آپ آئسولیشن میں رکھیں، گھروں تک محدود رہیں، بغیر کام کے گھروں سے نہ نکلیں۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پہ کام کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اس عمل پہ عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کی جانیں بچا سکیں، اور اس بہت بڑے موذی مرض سے ہم مقابلہ کر کے اسے نجات حاصل کر سکیں۔ جب تک کوئی ویکسین نہ آئے تب تک ہمیں اپنے آپ کو اس پہ محفوظ رکھنے کے لیے آئسولیشن میں رہنا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں سینئر دوستوں نے کر لی ہیں، میں کچھ گزارشات سندھ کی عوام سے، پاکستان کی عوام سے کرنا چاہوں گا۔ جیسے ناصر شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ابتدا میں فرمایا کہ کرونا وائرس سے لڑنا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے، اور وہ بچنے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لڑ سے سک نہیں سکتے، چونکہ اس کا ابھی تک کوئی علاج دنیا بھر میں دریافت نہیں ہوا۔ جو واحد طریقہ ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ہے احتیاط کرنے کے ذریعے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس چیز پر
آپ سب کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو بتا سکیں، عوام کو سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے. بچنے کی جو چند تدابیر ہیں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ پبلک سمجھ سکے، جس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ غیر ضروری اعتبار سے اپنے اپنے گھروں سے نہ نکلیں. اگر آپ گھر سے نکلنے کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا، تو پلیز خدارا اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگر بہت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنا تو نکلیں، ماسک پہن کر نکلیں. اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو چونکہ یہ وائرس آپ کے منہ سے، ناک سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو اس ماسک کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی تحفظ فراہم کریں گے اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو بھی تحفظ فراہم کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے، بہت ساری میں سڑک پر خواتین کو ایٹ ٹائمز دیکھتا ہوں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ دوپٹے سے بھی اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنی ناک کو کور کر سکتے ہیں. جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اگین چادر ہوتی ہے، اس چادر کے ذریعے اپنے منہ اور ناک کو کور کر سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناک کو، اپنے منہ کو کور کرنا ہے تاکہ نہ وائرس آپ کے ذریعے باہر نکل پائے اور نہ آپ اس کو، وائرس کو ریسیو کر پائیں. تیسری چیز یہ کہ سماجی فاصلہ اختیار کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، ہر کسی سے گلے ملیں. آپ دور دور رہ کر بھی مسافہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلے کو اختیار کریں. اور یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اب ٹرانسپورٹ چونکہ کھلنے جا رہی ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ رکشائیں چل رہی تھیں، رکشا کے اندر ہم کو 5-5 6-6 لوگ رکشا میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. اب حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو حکومت اس ٹرانسپورٹ کو بند کر دے، اگر بند کرے گی تو پھر وہ معاشی پرابلم ہو جاتا ہے. تو کم از کم عوام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سفر کرتے وقت سماجی فاصلہ اختیار کریں اور منہ دھوئیں، صابن سے دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں تاکہ جو وائرس آپ کے پاس اگر لیٹ سے آپ کے ہاتھ پر آ گیا ہے، اس وائرس کو آپ فوری طور پر ریموو کر سکیں، اس کو ہٹا سکیں. میں سمجھتا ہوں اب چونکہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں چیزوں کو کھولنے کی طرف جانا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چیزیں کھل رہی ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، تو کم از کم شہری اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام تدابیر کو وہ صحیح طریقے سے اپنائیں، اس طریقے سے فالو کریں. آپ خود بھی ماسک پہنیں، یہ تمام چیزیں کریں، اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی اسی بات کی تلقین کریں کہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. آخر میں 2 بڑی الارمنگ نمبرز آپ کو دینا چاہوں گا جس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں شہری احساس ڈیولپ کریں. میں اسکول بند ہیں، یعنی کہ بچے اپنے باوجود 48 بچے ہیں، 1148 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. 1148. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ فلو ہے، 3-4 دن میں نکل جائے گا، میں ان کو بتانا چاہوں گا، شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں جو اپنے گھروں سے شاید باہر نہیں نکلے تھے، اسکول بند تھے، لیکن شاید
احتیاطی تدابیر کو نہیں فالو کیا گیا، ان کے گھروں میں ان کے بڑوں نے فالو نہیں کیا، وہ وائرس باہر سے اندر لے کر آئے اور ان بچوں کو انہوں نے انفیکٹ کیا۔ دوسری چیز میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی 26 فروری سے لے کر آج تک زیادہ نمبر جو ہے انفیکٹڈ پیشنٹس کا وہ مرد حضرات کا تھا، جو گھروں سے باہر نکل رہے تھے، کچھ اپنی معاش کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ جب سے رمضان کے شروع میں لاک ڈاؤن میں کچھ جگہوں پہ نرمی کا فیصلہ کیا گیا اور رمضان کے آخر میں بہت حد تک آپ نے بازاروں کو کھول دیا، جو نمبر آف انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں خواتین کے لحاظ سے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے تناسب خواتین کا اگر 100 پیشنٹ پازیٹیو ہوتے تھے سندھ میں تو ان میں 23 خواتین ہوتی تھیں، 77 مرد ہوتے تھے۔ اب وہ تناسب بڑھ کے 28.5% تک پہنچ گیا ہے، اور یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں بڑھا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ شاید ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے باہر نکلیں شاپنگ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے، یا سوشل اوکیزنس کے لیے باہر نکلے، عید کے حوالے سے باہر نکلے، اس میں کس طریقے سے ایس او پیز کو، احتیاطی تدابیر کو شاید بالائے طاق رکھا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انفیکٹ ہوئیں۔ اور اگر گھروں میں بچوں کو، آپ کی ماؤں بہنوں کو یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو یہ چیز پھر آگ کی طرح گھر کے اندر پھیلے گی، آپ کے بزرگوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اب یہ بات کرنا لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے، پازیٹیو لسٹ کیا ہے نیگیٹو لسٹ کیا ہے، اس کو اب آپ سائڈ میں رکھ دیجئے۔ بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، ایک خطرناک حقیقت ہے، اور اس نہیں ہے۔ صرف احتیاط وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تحفظ فراہم کر سکتے۔ تو میری آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو اب ہائی لائٹ آپ سب کریں کہ چیزیں کھل گئی ہیں، کاروبار بھی ہوگا، روزگار بھی ہوگا، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ہم سب انفیکٹ ہوں گے، اور جب انفیکشن کا تناسب بڑھے گا آپ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز انفیکٹ ہوں گے، آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف انفیکٹ ہوگا، اور اموات بڑھتی جائیں گی۔ اموات کے حوالے سے فگرز آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان بھر میں جس طریقے سے اموات میں اضافہ ہوا ہے اور نمبر آف پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ کتنی خطرناک ریالٹی یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ایک بار پھر میں سندھ حکومت کے بہاف پہ، ایک شہری ہونے کے بہاف پہ تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را احتیاط کریں، حکومت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کو منوان عمل کریں، ہر شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ پہلے ٹرانسپورٹ آر تھی وجہ ॾिसो मां हिकु शइ क्लियर कयां, शायदि अच्छा उर्दू में हिकु चीज़ मां हिकु शइ क्लियर कयां त जेकी ट्रांसपोर्ट हिन वक़्तु ओपन कई वई आहे उहा आहे इंटर डिस्ट्रिक्ट, या तव्हां हुनखे कराची जे लिहाज़ सां मां चवां त मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, त कराची जी उन्हनि बाउंड्रीज़ में अंदरि 5 डिस्ट्रिक्ट में मूव कंदी। जीअं अव्हां चयो त दादू में मुख़्तलिफ़ तालका आहिनि, त मुख़्तलिफ़ तालकनि मां दादू पूरो जिते डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जेसि ताईं आहे उन ते ट्रांसपोर्ट हली सघे थी। उन्हनि खे परमिशन ॾिनी वई आहे विथ SOPs सभिनी खे, ऐं विजिलेंस टीमूं हर ज़िले में तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि। ऐं असां DC साहिबान खे बि रिक्वेस्ट इहा अॼु मोकिली आहे, SP साहिबान खे बि मोकिली आहे त SOPs ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइनि।
دیکھیں آن لائن سروسز کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے 1+1 ان نارمل کنڈیشن، ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ایک پیسنجر، ان کیس آف ایمرجنسی 1+2، لیکن وہ ان کیس آف ایمرجنسی کہا گیا ہے کہ 2 پیسنجرز بیٹھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایمرجنسی ہے خدا نہ خواستہ، جس طرح کے حالات اس وقت جو سینیریو ہے اس میں کہیں ہاسپٹل جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے تو 1+2. اور جو بسز کا ہے دیکھیں ہم نے سب کو یہی کہا ہے کہ آن 2 seats 1 پیسنجر. ہم نے ایس او پیز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ساری، آپ اس کو اچھی طرح اوور ویو کر لیں، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. اور اب ساری ایس او پیز پہ ہمیں ٹرانسپورٹر حضرات نے ان سائننگ ہمیں دیا ہے، ان سگنیچر کر کے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جی دیکھیں ویسے بھی ابھی آپ نے سنا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک ریکویسٹ کی، بہت اچھی طرح انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا. تو میری ریکویسٹ بھی سب سے یہی ہوگی کہ اگر باہر نکلنا لازم نہیں ہے تو بہت اگر ایمرجنسی ہے تو ایک الگ بات ہے، جب اسکولز بھی بند ہیں ساری چیزیں بند ہیں تو کوشش یہ کی جائے، میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اگر باہر غیر ضروری نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیں اس بات پہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بائیکیا کے سی ای او میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں اس پریس کانفرنس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب کی مدد اس میں لوں گا. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم اگر بائیکیا کو آن کرتے ہیں تو بائیکیا میں جو ہیلمٹ پہن کے ایک آگے رائڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو بیٹھا ہوگا وہ ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے اور اس کے انر اس نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، یعنی اٹس ان اوپن ایئر، وہ بند بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جس طرح اس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک ریکویسٹ ہے جو ابھی کنڈیشنل ان سے ابھی بات ہو رہی ہے، تب وہی مرتضیٰ صاحب کی مدد کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں ڈبل سواری کی ان کو اجازت دی جائے یا نہ. پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ آپ نے جو آج ملاقات کی اس میں کوئی بات ہوئی کہ کرایہ کم کریں، آن لائن جو ہماری ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ کرایہ کم کریں. دوسرا اگر ناصر شاہ صاحب یا مرتضیٰ صاحب یہ بتا دیں کہ جو کورونا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ایم پی اے یا منسٹرز کرائیں یا سیمی جمالی صاحبہ یا اپوزیشن لیڈر کرائیں تو تمام کے تمام نجی اسپتالوں میں کرائیں. عام آدمی جو سرکاری اسپتالوں کی لیب میں جائے، یہ تفریق کیوں ہے کہ سرکاری اداروں پر کی لیب پر اگر ہم عوامی نمائندے اعتماد نہیں کریں گے تو عام شہری کیسے کرے گا؟ دیکھیں پہلے اگر مجھے اجازت دیجیے مرتضیٰ صاحب پلیز. دیکھیں اب آپ نے کہا کہ واقعی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس اگر کم ہوئے ہیں تو ہم نے بھی ٹرانسپورٹرز کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 2 سیٹس پہ ایک پیسنجر کو بٹھائیں گے. اور دوسری جو ایکسٹرا پلیسز جس طرح بیچ میں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا ٹرانسپورٹ میں، یا جس طرح اوبر اور کریم اور دوسری آن لائن سروسز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 3 مطلب پیچھے بیٹھ جائیں ایک آگے بیٹھ جائے پیسنجر، تو وہ جب ہم نے خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کے اس فارمولے پہ آ جائیں تو انہوں نے یہ عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اور اس طرح نہ ہو کہ اگر ہم کوئی ایسی ایس او پی بنائیں اور کوئی ایسی فورسفل چیز کریں جس طرح پنجاب میں اور کے پی کے میں شکایات شروع ہو گئیں اور پھر ہڑتالیں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات شروع ہو گئے. ایسا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہو. اگر کسی کو روزگار کرنا ہے اور وہ روزگار کر رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کسی سیکٹر کو روکیں، لیکن وتھ سرٹن ایس او پیز، کیونکہ حالات ایسے ہیں مجبوراً ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے سپورٹ کی ہے، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس طرح کریں گے. تو اس میں ہم زیادہ ان کو کرایہ کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، آلریڈی ان کی جو اسپیسز ہیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. دیکھیں پہلے بھی یہ شکایات آتی رہی ہیں. جب بھی شکایات آپ لوگوں نے بھی کی ہے، آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی شکایت کی ہے تو اس پہ فوراً ایکشن لیا گیا ہے. اگر کوئی 1 یا 2 یا کہیں کسی جگہ شکایت آتی ہے تو ہماری ویجیلنس ٹیم فوراً پہنچ جاتی ہے. اور یہ ریسٹ ایشور، یہ ایشورنس ہے کہ کرایہ کوئی بھی نہیں بڑھائے گا، کوئی بھی نہیں بڑھائے گا. یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے. اس طرح کی جو پچھلے مہینے سے ایکسرسائز ہو رہی تھی تو اس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں ڈسکشن میں، کرایہ کوئی نہیں بڑھائے گا.
ॾिसो जेकी शइ अवां चओ पिया इहे पाबंदियूं ऐं इहे डिस्कशन पहिरियों ई थी चुको आहे. अहिड़ी काई बि तव्हांखे हाणे मुस्तक़बिल में सुभाणे खां पोइ शइ नज़र न ईंदी. जीअं मां साईं जे सवाल ते चयो त जे किथे बि का शिकायत आहे त मां ऑलरेडी पहिरियों विजिलेंस टीम कराची में मुख़्तलिफ़ एरियाज़ ते स्नैप चेकिंग कंदियूं. अहिड़ो असांखे अश्योरेंस ॾिनी वई आहे त इन क़िस्म जी काई बि मूवमेंट न थींदी. तव्हांजी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे त बसिस घटि आहिनि. असां उन्हनि प्रोजेक्ट्स ते कमु करे रहिया आहियूं. उहा हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे त अलॻि उन ते इनशाला सिंध गवर्नमेंट ज़रूरु कोई न कोई जल्दी असां प्रोजेक्ट खणी ईंदासीं. पर हिन वक़्त जे हिसाब सां असां सभिनी खे इहा ई रिक्वेस्ट कई आहे बार बार त अहिड़ो कोई बि इक़दाम न कयो वञे, अहिड़ो कोई बि क़दम न खयो वञे जंहिंसां असां करोना जे इन मर्ज़ खे असां अञा वाध अचे. असांजी कोशिशि इहा आहे त SOPs ते अमल दरामद लाइ बि इन जे करे था चऊं त जेतिरो थी सघे इन चेन खे ब्रेक करे सघूं. ऑलरेडी बहुत सारी बसेस जो है वो उस जगह पे जो है वो वहाँ पे काम कर रही हैं इन इंडस्ट्रीज के ऊपर मुलाजमीन को लाने के लिए. फिर वैसे ही कराची में जो है बसों की बहुत ज़्यादा कमी है, ओवर क्राउडेड होता है, बसों की छतों पे लोग बैठे होते हैं. तो इतनी सारी खपत को और बसें जो है वो कम है, इसको कैसे आप मेंटेन करें, कैसे मैनेज? देखें, इस वक्त जो आपने बसेस की बात की तो बहुत अच्छी चीज़ आपने डायरेक्शन दे दी कि पहले भी आपने देखा जो फर्स्ट सेक्टर ऑन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, वो जो दूसरे दिन इंडस्ट्रीज सील की गई थी तो उन्होंने SOP की खिलाफ वर्जी किस जगह की थी? वही बसेस में जब वो उनके मजदूर आ रहे थे तो वहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई और टीम्स विजिलेंट थी, उन्होंने जाके चेक किया, उनको फैक्ट्रीज़ को भी सील किया गया. अब देखें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करें और फेस भी करें, और हमारी साथ ट्रांसपोर्टर हजरात भी इस पे ऑन बोर्ड हैं. कोशिश हमारी रहेगी कि इंशाल्लाह कल से रिजल्ट्स आप देखेंगे अच्छे आएंगे. सही, उनकी अगर कोई डिमांड है, जिस तरह आप कह रहे हैं, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं कि पाक फ़ौज को मुकर्रर किया जाए SOPs पर अमल कराने में, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है. वो वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं. आपने देखा कि इस कोविड-19 के पूरे प्रोसेस में जो है पाक फ़ौज ने, या जो हमारे यहाँ के इदारे, अगर आप सिंध की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हमें मुकम्मल तौर पर 5 कोर की सपोर्ट हासिल है, और इसी तरह रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं. तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं. जिस महकमे की, जिस डिपार्टमेंट की जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम लोग वहाँ पे, वो हमारे साथ हैं. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. SOPs पर अगर बेहतर तरीके से अमल कराना है तो उसमें सबका जॉइंटली एफर्ट होगा, और उसमें जो हमारे जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं कि ये डिमांड है, उनका अमल दखल ज़्यादा है, क्योंकि वो सब एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ हैं. आपके इल्म में है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें इंश्योर कराया था कि हम हर जगह पे एक अपना अलहदा से कैंप लगाएंगे जो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि लोग अमल कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल हो रहा है. तो कोई ऐसा बात नहीं है. जी 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 टेस्ट, मैं हफीज बता रहा है. टेस्ट के हवाले से इजलास से पहले के अरकान के साथ हुकूमत की स्पीकर साहब ने उसको चेयर किया था. उस मीटिंग में जो अपोजिशन लीडर थे उनकी गुजारिश ये थी कि हमारा टेस्ट आप किससे कराएंगे, क्योंकि शायद उनको ये खदशा था कि हम उनको गलत पॉजिटिव डिक्लेयर करा दें. तो हमने उनको ये कहा, जी आपकी मर्ज़ी है, जिस पे आपका यकीन हो उससे आप करवा लें. ये तासुर आपका गलत है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से करा रहे हैं. मेरा टेस्ट हुआ है, डाउ के साथ हुआ है. अवेश शाह साहब ने टेस्ट कराया था, अपना सखर से उन्होंने टेस्ट कराया, तासुर गलत. बल्कि वज़ीर आला सिंध की भी टेस्ट हुआ तो वो डाउ गया था. तो ये सिविल हॉस्पिटल से शब्बीर बिजरानी साहब ने किया, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन में तकरीबन 6,500 टेस्ट हुए.
ان 6,500 ٹیسٹ میں تقریباً کوئی 400 450 ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر گئے تھے, باقی سارے ٹیسٹ تو گورنمنٹ سیکٹر میں گئے تھے. اور آج کی تاریخ میں بھی تقریباً کوئی 5,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کا جو 90% نمبر ہے, 80% نمبر ہے, وہ جاتا ہے سرکاری لیبارٹریز میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز سے, چونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی اس لیے یہ چیز کی گئی, اور کوئی اور اس کے اندر وجہ نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی بھی جو ہمارے بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں پہ نہ لائے جائیں. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پہ آئیں وہ جو مکمل ان کی اسکریننگ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں, جو SOPs ہیں, ان پر عمل کیا جائے. بلکہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں مختلف ممالک میں, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر بھی کلپس آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہ کئی لوگ ان فلیٹوں میں رہ رہے ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بلکہ میں وضاحت کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کا کوئی نہ فیصلہ کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن دیگر ممالک میں ہیں ان کو یہاں نہ لایا جائے. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب ان کو یہاں پہ کوئی بھی فلائٹس آتی ہیں تو وہ پورا جو SOPs ہیں ان پر عمل کیا جائے. جو باہر سے آتے ہیں ان کا اسکریننگ ہو, ان کو کوارنٹین یا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کو کیا جائے. تو ہم تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بری حالت میں ہے وہاں پہ, اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور انہوں نے کیا بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی, لیکن مزید جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا خیال رکھیں جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں. بہت جو آ رہی ہیں کلپس آپ کی میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا لینا پڑے گا, اور پوری کوشش کرنی پڑے گی جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے. جو وہاں پہ ہیں ان کے بہتر حالات کے لیے بہتر ان کے ساتھ رویہ وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہونی چاہیے. جی جی دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ المیہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کچھ منافع خور, کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں بھی اپنا فائدہ لیتے ہیں, چیزیں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر سندھ نے اس پر نوٹس لیا, اور جو کمشنر صاحبان ہیں پورے صوبے کے, ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ان پر ایکشن لیا جائے. جو محکمہ ہمارا ہے اس کا پرائس کنٹرول کا وہ بھی کام کر رہا ہے, لیکن خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جائیں اور اس میں سزائیں بھی دیں اور ان پر جرمانے بھی عائد کریں. تو یہ بہت سارے لوگوں پر جرمانے بھی ہوئے ہیں اور ان پر ایکشن ہوا ہے, ان کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ایک بڑی اس کو بیماری کہہ لیں, جو لوگوں کی ذہنی بیماری ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی وہ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں, بلکہ جو کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, جو پرائسز کم ہوئی ہیں, ان کا افیکٹ ان سب پر آنا چاہیے, اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ان پر قیمتیں کم ہو جائیں گی. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر آپ کا سوال کا یہ ہے مطلب کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. اس وقت تک
تمام جو ہاسپٹلز ہیں یا پورے پاکستان کے، خاص طور پر اگر آپ صرف سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں اور وہاں پہ کیپیسٹی بھی ہے، لیکن مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، الارمنگ ہے. یہی تو بات تھی جس کے لیے سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ شروع سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کریں، دیگر چیزیں کریں، جس کے لیے ہمارے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جی یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ایک طرف ہم لوگوں کو کہیں کہ احتیاط کریں، پھر یہ کہیں سے سگنل آ جائے کہ جی اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو اسی وجہ سے لوگوں نے احتیاط چھوڑی. تو ہم نے بھی اب اسی لیے فیصلہ کیا کہ بھائی سب ایک ساتھ ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کوئی بات تو خواہ اس کی مخالفت جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن اس سے نقصان ہمارا ہوتا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے. تو وہ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے. تو اس وقت سب کو دوبارہ سب کا یہی آپ نے دیکھ لیا، آج ہم نے جو بات کی سب کا یہی مقصد ہے کہ احتیاط کریں، اور اس جو وائرس ہے جس کو وبا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وبا ہے، اور اس سے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اس سے لڑنا نہیں، اس سے بچنا ہے، اور ہم نے احتیاط کرنی ہے. ایک لائن میں جواب اگر دے دوں جو سنجے نے پوچھا ہے کہ ان اموات کا ذمہ دار کرونا وائرس ہے، یہ سمجھ لیں. بس ذمہ داری کسی کے اوپر نہ ڈالیں، ذمہ دار جو ہے وہ وائرس ہے، اس وائرس سے بچیں بس. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو چینی بحران یا جو آپ نے بات کی، یہ تو ایک سیدھا سمپل کیس ہے، اور اس کی کسی میرے دوست نے مثال دی کہ جب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہی تھی اور اس کی بات کر رہی تھی، تو کچھ لوگ جو تھے وہ کرپشن کرونا کی بات کر رہے تھے، اور وہ اس طرف مائل رہے، اور جس کی مثال یہ سارا جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے. اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا. بالکل سمپل کمیشن کی رپورٹ جو انکوائری آئی، مرزا وہاب صاحب نے آپ سے مفصل بات کی، اس کے ایک ایک پیرا پہ ایک ایک پیج آپ کو بتایا کہ کس پیج پہ اس کے کون سے پیرا میں کیا رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، کیا انہوں نے اس کی سمرائز کیا ہے، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ چیف منسٹر صاحب نے، اپنا پرائم منسٹر پاکستان نے، عمران خان صاحب نے انکوائری یہ کی اور ایک کمیشن بنایا کہ جی چینی مہنگی ہو گئی، تو اس کے اسباب بتائے جائیں. اور اس پر جو رپورٹ آئی اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس اسباب میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو ایکسپورٹ کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی اور کس چیف منسٹر نے اس کی سبسڈی دی جس سالوں کی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. اور یہی پی ٹی آئی کی ایک جو سب سے بڑی جو ان کے پاس ایک کیا کہتے ہیں جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. جب آپ ان سے ان کی اپنی کارکردگی پوچھیں، ان کے اپنے لیے بات کریں، تو یہ ایک دم اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انکوائری ہو رہی تھی 18، 19 اور 20 کی، تو یہ لے گئے پیچھے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر سندھ کا نام اس میں شامل کر دیا گیا کہ جی وہ آ کر اس پہ اپنا بیان دیں. حالانکہ ٹی او آر میں بھی وہ نہیں تھا، صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات کی گئی. اور جس چیف منسٹر صاحب نے سبسڈی دی اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، جس پرائم منسٹر صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کا وہاں پہ کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو اور سندھ گورنمنٹ کو، تو انہوں نے اس کو بھی اس طرح وہاں گھما دیا اور انہوں نے خود ایکشن نہیں لیا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور بالکل ہمارا ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی کو بھی اگر صرف آئی واش کے لیے کسی پر انہوں نے اگر کوئی ایکشن لیا بھی، اگر اس نے ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لی یا اس کو مل گئی، تو مجھے بتائیں کہ ان کیسز میں کوئی سپریم کورٹ کی طرف گیا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی
پہلے سے جو بھگتتی آ رہی ہے, فیس کرتی آ رہی ہے, اس میں تو اگر کہیں سے کوئی ریلیف بھی ملتا ہے تو وہ ریلیف نہیں لینے دیا جاتا. اس کی مثال سائیں خورشید شاہ صاحب ہیں کہ ان کو جس کورٹ میں ان کا کیس تھا, احتساب کورٹ میں جو کیس تھا, جب ایک لمبا عرصہ ان کو پابند سلاسل رکھا گیا, حالانکہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی, لیکن جب کورٹ نے دیکھا کہ کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے کیس میں, تو ایک طرح سے وہ جو احتساب کورٹ والوں نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. تو یہ ان کے جو ہیں جی دیکھیں, سب سے پہلے آپ کی بات کہ جو آپ نے ویگن سروس کی بات کی, ان سے وہ موسٹلی جو ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کی طرف چلتی ہیں, ان سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک نہ انہوں نے کچھ رائٹنگ میں دیا ہے, نہ وہ SOPs فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں. ابھی اگر وہ فالو کریں گے یا کل وہ آئیں گے بات کریں گے تو اس کا جواب میں پھر ہی آپ کو دے سکتا ہوں. گرین لائن منصوبے کا پچھلے بہت عرصے سے میں بتاتا بریف کرتا آ رہا ہوں ڈیٹیل میں کہ یہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا. ہم نے ایگریمنٹس جتنے ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو چیزیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہونی تھی ہم نے قبل از وقت ان کو کر کے دیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب یہ منصوبہ آن کرتے ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ فیبروری میں عمران خان صاحب اس کو انوگریٹ کریں گے. میں نے کہا 1 سال تک وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروجیکٹ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, ابھی اس میں بہت کام باقی ہے. آپ نے بسز کا ذکر کیا, بسز کا بالکل معاہدہ ہوا تھا. ایک کمپنی جس نے یہ معاہدہ کیا وہ آپ سب کے سامنے تھی. اس کے بعد جو ملکی حالات ہوئے انہوں نے ہمیں ڈیٹیلز بھی دیں کہ ان کے لون سینکشنز نہیں ہوئے, ان کے لیے خود فائنینشیل پرابلم آ گئی, اس لیے وہ منصوبہ جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو گیا. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں CM صاحب کا کہ انہوں نے ان حالات میں بھی, ان سے اس حالات سے پہلے بھی ایک ہمیں اسکیم جو دی سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو, وہ صرف کراچی اور سندھ کے کچھ اضلاع کے لیے ہم نے بنائی تھی, ADB اسکیم. اس کی پرمیشن ہمیں دی ہے. وہ شاید اس وقت تک بہت تیزی سے چل جاتی, لیکن کرونا کی وجہ سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ افیکٹ ہوا ہے. سارا جتنا بھی ہمارے پاس فنڈز تھے ہم نے کرونا کی طرف ڈائیورٹ کر دیے. انشاءاللہ ہم کراچی کو بہت جلدی خوشخبری دیں گے. ہم کراچی کو بھولیں گے نہیں. یہ تاثر بہت غلط ہے کہ کراچی کو ہم یاد نہیں رکھتے. تھینک یو. یہ آ رہے ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے آلریڈی سندھ گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے پہلے تو آکسیجن سپورٹ کے لیے HDO یونٹ جو ہیں ہسپتال میں اسٹیبلش کیے ہیں. کچھ ہسپتالوں میں HDO یونٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, کچھ میں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. سول ہاسپٹل ہے, سروسز ہاسپٹل ہے, JPMC ہے, سکھر کو بھی دے رہے ہیں, اویس قادر شاہ صاحب بتا رہے ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 2 بڑی اور پیش رفت ہوئی ہے. ایک کراچی شہر کے اندر گلشن اقبال میں نیپا کے مقام پہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہسپتال قائم کرنے کا سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈاؤ یونیورسٹی اس کام کو سپروائز کر رہی ہے. NED یونیورسٹی اپنی ایکسپرٹیز اس کے اندر دے رہی ہے. انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 ہفتوں میں اس ہسپتال کا ایک پورشن تیار ہو جائے گا.
جس کی کیپیسٹی تقریباً 200 پیشنٹس کو ڈیل کرنے کی ہوگی. 48 اس کے اندر وینٹیلیٹر بیڈز ہوں گے اور باقی 152 کے قریب جو ہے ایچ ڈی یو فیسلٹی ہوگی, اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا کے 400 بیڈ تک لے جائیں گے. اسی طرح کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے ڈاؤ یونیورسٹی کی ایک اور فیسلٹی تھی جس کو ہم نے آئسولیشن فیسلٹی میں کنورٹ کیا ہے. ہوپ فلی اگلے 10 سے 12 روز کے اندر وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی. وہاں پر بھی 50 بیڈز ایچ ڈی او کے آکسیجن سپورٹ کے ساتھ اویلیبل ہوں گے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے, اس کا تدارک کرنے کے لیے جو کچھ سندھ گورنمنٹ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کر سکتی ہے, سندھ گورنمنٹ وہ چیز کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تکلیف کی مشکل کی اس گھڑی میں سندھ گورنمنٹ عوام کے ساتھ ہے. جو پرائیویٹ اسپتالوں کی آپ نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ معاہدہ سندھ حکومت نے کیا تھا اسی دن ایک وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ پیسے بٹورنے کے طریقے ہیں. جیسے التمش ہسپتال جو ہے وہ ہمارا اپنا اسپتال ہے, یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل یا آغا خان اسپتال ہمارا اپنا اسپتال ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ سیاست پر صرف بلیو کرتے ہیں وہ ہر چیز میں بیجا تنقید کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس تنقید کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ بیان تھا جو اس وفاقی وزیر کی جانب سے آیا. سندھ حکومت سندھ کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ فیصلہ کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں اسپتال جو ہیں وہ اس سسٹم کو فیس نہیں کر پائے, آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد چاہیے تھی. اس نیت کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے وہ معاہدہ کیا تھا, کوئی اور اس کے اندر پہلو نہیں تھا. لیکن جن لوگوں کا کام صرف بات کرنا ہے, بکواس کرنا ہے, الزام لگانا ہے, انہوں نے ایک بار پھر انفارچونیٹلی اس چیز کو سیاست کی